السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقش بند چینل۔ میں محمد نصر اللہ نقش بندی حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک بندش کا عمل لے کر حاضر ہوں۔ مقصد نیک ہونا چاہیے۔ آپ نے ناجائز جگہ پر اس کو ہرگز بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ عمل صرف وہی اشخاص کر سکتے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہو۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگ ایسے تھوڑے بہت چھوٹے موٹے وظائف بتا دیتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو جو وظیفہ بندش کا بتانے جا رہا ہوں یہ سورہ یاسین شریف کا ہے۔ جی ہاں، یہ سورہ یاسین کا بندش ہے، اور اس کے اندر یا قابدو یہ بھی پڑھا جاتا ہے ایک ترتیب سے۔ ایک دن کا بندش ہے، ایک ٹائم کا عمل ہے، اور پھر وہ بندش لگ جائے گا۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ نے ہرگز بھی اس کو ناجائز جگہ پہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ اس عمل کو ناجائز استعمال کرنے سے رجعت بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، رجعت لازمی ہوگا، کیونکہ آپ قرآن مجید کو، کلام الہی کو ناجائز مقصد کے لیے، مقصد فاسدہ کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اگرچہ وہ کام ہو جائے، آپ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے، اور بروز محشر بھی آپ جواب دہ ہوں گے، میں نہیں ہوں گا۔ میں صرف آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں۔ تو عمل یہ ہے، آپ نے 1 میٹر کالا دھاگا لینا ہے اور اس کو ناپ لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 دھاگے کر لینے ہیں۔ اب ان کو آپ نے رسی کی طرح بنا لینا ہے۔ پھر آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ جگہ آپ ایسا انتخاب کریں جس جگہ پر کوئی اور نہ ہو، آپ اکیلے ہوں۔ یہ عمل ایک تو ہفتے کے دن کیا جاتا ہے 7 عطارد میں، یا تو پھر بدھ کے دن 7 ذوالحجہ میں کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 ذوالحجہ یہ بدھ کے دن کس ٹائم آتا ہے۔ بدھ کے دن سورج طلوع ہوتے ہی پہلا گھنٹہ جو ستارہ ہوتا ہے وہ ستارہ عطارد، پھر دوسرے گھنٹے میں ستارہ قمر، اور تیسرے گھنٹے میں ستارہ ذوالحجہ ہوتا ہے۔ اس ذوالحجہ 7 کے اندر آپ نے قبلہ رو منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ اور اگر آپ اس کو ہفتے کے دن کر رہے ہیں تو ہفتے دن آپ نے 7 عطارد کس طرح نکالنا ہے۔ پہلا گھنٹہ سورج نکلے تو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے 7 ذوالحجہ، دوسرا گھنٹہ ہوتا ہے 7 مشتری، تیسرا گھنٹہ ہوتا ہے 7 مریخ، چوتھا گھنٹہ ہوتا ہے 7 شمس، اور 5واں گھنٹہ ہوتا ہے 7 زہرہ، اور چھٹا جو گھنٹہ ہوتا ہے یہ ہے 7 عطارد۔ اس چھٹے گھنٹے کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ 2 دن ہیں، اور ان کے اندر جو اوقات ہیں وہ میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عمل کسی بھی جگہ پر کام نہیں کرے گا۔ آپ نے سورہ یاسین شروع کر دینا ہے۔ سورہ یاسین سے پہلے آپ نے کس مقصد کے لیے بندش لگانا ہے؟ محبت کے لیے لگا رہے ہیں، یا کسی پر ناجائز جگہ پہ رشتہ ہو رہا ہے، یا غلط جگہ پہ ہو رہا ہے، آپ نے وہیں پہ روکنے کے لیے کرنا ہے؟ تو یہ آپ نے انتخاب کر لینا ہے، اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لینا ہے۔ اب آپ سورہ یاسین شروع کریں گے پہلے مبین پر۔ جب مبین پہلی مرتبہ آئے تو آپ نے مبین پر رک جانا ہے، اور 903 مرتبہ یا قابدو یہ پڑھنا ہے۔ 903 مرتبہ یا قابدو۔ جی ہاں، اب آپ نے 903 مرتبہ جب پڑھ لیا، اب آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے، فلاں بن فلاں پر فلاں چیز کی بندش ہو جائے۔ تو یہ اب آگے دوسرا مبین شروع کریں، اس مبین سے شروع کریں گے قرآن مجید پڑھنا، سورہ یاسین۔ پھر جب دوسری جگہ پر مبین آئے تو آپ نے اس مبین پر رک جانا ہے، اور 903 مرتبہ یا قابدو یہ پڑھنا ہے۔ پھر مقصد ذکر کرنا ہے، مقصد کے الفاظ سیم وہی ہونے چاہیے۔ پھر تیسری مرتبہ شروع کریں گے، یعنی شروعات سے نہیں، 2 مبین تک ختم ہوا، اب اگلا جو تیسرا مبین ہے وہیں پر آپ پڑھیں گے۔ تیسرا مبین جب آ جائے وہاں پر آپ نے قرآن مجید روک دینا ہے، اور 903 مرتبہ یا قابدو یہ پڑھنا ہے، اور مقصد بیان کرنا ہے۔ اس طرح ہر مبین پر حتیٰ کہ آخر تک آپ نے مقصد بیان کر دینا ہے، اور مقصد بیان کرتے ہی ہر بار گرہ لگائیں گے۔ جب گرہ لگائیں گے، گرہ لگاتے وقت آپ نے اس مقصد کو ذکر کر دیا، یا قابدو یہ آپ نے 903 مرتبہ پڑھ دیا، اب آپ گرہ لگائیں گے، گرہ لگے۔ پھر دوسری مرتبہ جتنے مبین ہوں سورہ یاسین کے اندر اتنی مرتبہ آپ نے اس دھاگے پر، جو 7 دھاگے ہیں اس پر گرہ لگا دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس دھاگے کو محفوظ کر لینا ہے،
اور کسی ٹائم میں آپ نے جا کر قبرستان میں اسی دھاگے کو دفن کر دینا ہے۔ جی ہاں، جب آپ نے دفن کر دیا تو اسی وقت بندش کے جو اثرات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خوب طاقتور بندش، ایک مضبوط بندش جس کو عام عامل توڑ نہیں سکتا۔ اگر کوئی عامل اس بندش کو توڑنے کا انتخاب کر لے، وہ خود ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ بندش آسانی سے کھلتا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہی گزارش کی ہے کہ آپ نے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ یہ محبت کے لیے بھی کیا جاتا ہے، مال تجارت کے لیے بھی کیا جاتا ہے، رشتہ باندھنے کے لیے، طلاق باندھنے کے لیے، اور اس طرح کے متفرقہ جو مسائل ہیں، تمام مسائل کے لیے اس بندش کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر خیال سے آپ نے جائز کرنا ہے۔ ناجائز کریں گے دنیا کے اندر بھی آپ کی گرفت ہونی ہے، اور آخرت کے اندر بھی آپ کی گرفت لازمی طور پہ ہونی ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کا کام وقتی طور پہ ہو جائے گا، لیکن آپ ایسے مسائل میں گھر جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔